السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، اللہ کی فضل سے آج ہم حاضر ہیں آج کی اردو قرآن اسٹڈی کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ جو ہے وہ سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 96 سے لے کے 99 تک کور کرنا ہے۔ تو یہ ہم سے مس ہو گئی تھیں پچھلی قرآن اسٹڈیز میں، تو اس کے حوالے سے میں کچھ انشاءاللہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میسنجر پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کو مطلب اس کے ظاہر سی بات ہے، انسان اتنی باتیں سنتا ہے، وہ بھی انسان تھے جب لوگ ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوں گے، تو وہ ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، ان کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیتیں لکھی ہیں کہ تاکہ وہ غمگین نہ ہوں، کہ وہ کہہ دو کہ میں تو صرف ایک اعلان کرنے والا ہوں۔ وہ قرآن کو جزوی طور پر قبول کرتے ہیں آیت نمبر 91 میں۔ تو میں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر وہ قسمیں، تمہارے رب کی قسم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان سے سوال کریں گے اس سب کچھ کے بارے میں جو انہوں نے کیا۔ یہ 93 تھی، اور 94 لہٰذا جو احکامات تمہیں دے دیے گئے ہیں ان پر عمل کرو اور مشرکین کو نظر انداز کرو، اور 95 ہے ہم تمہیں تمسخر اڑانے والوں سے بچا لیں گے۔ تو 96 سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی میں کل رات بیٹھا نوٹس بنا رہا تھا، تو مجھے مطلب عجیب سی اس کے بارے میں فیلنگ ہوئی ان 4 آیتوں کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے مطلب 2-3 سال سے ایک چیز بادر کر رہی تھی، اور ماشاءاللہ جب میں نے اسٹڈی کی تو مجھے اس کا آنسر ملا، اور پھر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے ہم سے مطلب ہم کانٹیکٹ پہ صلات میں بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ خواب کے ذریعے، اعلام کے ذریعے مختلف طریقے سے ہم سے جیسے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو کانورسیشن ہے وہ کئی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو مجھے پتہ نہیں عجیب سا لگا یہ 96 سے لے کے 99 تک کی آیات میں جو میرے دماغ میں ایک سوال تھا، اور جو نیگیٹو سوال تھا اس کا ایک آنسر ملا، اور وہ ہے خود غرضی، اور کسی کو برباد ہوتا دیکھے انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں غمزدہ ہوتا ہے، لیکن ایک پارٹ ہمارا تھوڑا ہوتا ہے کہ جو بندہ برا ہوتا ہے اس کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھ کے انسان کو ایک اندر سے ایک چھوٹی سی خوشی کی وہ ایک لہر ابھرتی ہے، لیکن بھلے وہ مطلب وہ بندہ برا بھی ہو، جیسا بھی ہو، لیکن وہ ایک ابھرتی ہے، اس کو دبانا ضروری ہوتا ہے۔ کہ جیسے جو نیگیٹو طاقتیں ہمارے اندر ہیں دنیا میں، جیلسی کہہ لیں، نفرت کہہ لیں، حسد کہہ لیں، یہ ساری جو چیزیں اور بھی بیشتر بہت ساری چیزیں یہ ہیں ہمارے اندر، اور ان کو دبانا ہمیں لازم ہوتا ہے۔ کسی کو دیکھ کے جیلسی ہوگی تو اس کو وہ شاید اندر ہو، لیکن آپ کو اس کے مخالف فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ کسی نے آپ کو غصہ دلا دیا تو ظاہری طور پہ تو آپ اس کو نہیں شو کریں گے، لیکن اندر وہ آپ کو چیز بادر کرے گی، لیکن آفٹر کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو وہ چیز بادر بھی نہ کرے۔ تو یہ جتنی بھی نیگیٹو فورسز یہ ہیں ہمارے ساتھ، ان کے خلاف فائٹ کرنا ہی ایک طرح سے ہمارا جہاد ہے۔ سمجھ لیں کہ وہ فرما برداری ہے کہ تم کو یہ مصیبتیں آئیں تو تم نے کیسے اس کو سے ڈیل کیا۔ تو یہاں پہ جو میں خود غرضی کی اور وہ تھوڑی سی جو ایک دل میں وہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایک بات کروں گا، اور میں پھر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی بائی چانس نہیں ہوا کہ سسٹر نے اس کو اسٹڈی کی، اور جب میں ایڈیٹنگ کر رہا تھا تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ 95 پہ کیسے قرآن اسٹڈی ختم ہو گئی، 4 آیتیں رہ گئی تھیں، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی، اور جب میں نے ان کی اسٹڈی سنی تو انہوں نے ایک دم سے بند کر دی، جیسے کسی چیز نے ان کو روک دیا ہو۔ وہ عجیب طریقے سے ایک دم سے، ابھی فلو چل رہا تھا، ابھی لگتا تھا کہ وہ آگے کنٹینیو کریں گے، ایک دم سے انہوں نے قرآن اسٹڈی، آپ خود جا کے سنیں، ایک دم سے بند کر دی کہ بس آج باقی ہم باتیں کریں گے اس ورسز کے حوالے سے۔ اور ہم سب سن رہے تھے، اور کسی کے دل میں وہ خیال نہیں آیا کہ ہم کہیں گے بھئی 4 تو آیتیں رہ گئی ہیں، ختم کر لو، کسی کے دل میں خیال نہیں آیا۔ اور پھر نیکسٹ اسٹڈی میں بھی دوسری سسٹر نے سٹارٹ کی، انہوں نے بھی، کسی نے غور نہیں کیا کہ 4 آیتیں مس ہو گئی ہیں کہ ہم جا کے ان کو اسٹڈی کریں، انہوں نے اگلی سٹارٹ کر دی، جو کہ مطلب، اور پھر جب ایڈیٹنگ کرنے بیٹھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے 95 پہ۔ میں نے 2-3 دفعہ جا کے اینڈ میں سنی، میں نے کہا
ہو سکتا ہے مجھ سے سننے میں غلطی ہوگی ہو، لیکن وہ 95 پہ ختم ہوئی تھی۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے دماغ میں ایک ہی خیال ہے کہ گاڈ از رننگ ایوری تھنگ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور اس کا ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ یہ جہاں تک میری سوچ کہتی ہے کہ یہ ڈیزائن تھا کہ یہ ایسے ہی ہو، اور میرے دل میں جو سوال تھے، میرے دل میں جو پرابلم تھی، وہ ابھر کے سامنے آئے، اور پھر سامنے آئے تو مجھے ہے کہ یہ میں اس بات کا ذکر کروں، اس بات کو لے کے کہ وہ کون سی بات ہے جو خود غرضی، ہر انسان میں بیسیکلی کچھ نہ کچھ خود غرضی ہوتی ہے۔ دنیا کے حوالے سے تو ہوتی ہے، انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی فیملی کے بارے میں سوچتا ہے، اور کسی میں زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، لیکن دین کے حوالے سے خود غرضی، یہ کیسی خود غرضی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ وہ کیا ہے، اور اس کا تعلق بہت گہرا تعلق ہے اس سورہ کے آخری ورس کے اندر، 99 کے اندر، جس میں ہے ورڈ آتا ہے سرٹنٹی، کامل یقین۔ اس سے اس کا تعلق کیا ہے خود غرضی کا، اور کبھی آپ بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرٹنٹی کا ورڈ یہاں پہ کیوں یوز کیا ہے۔ سیڈلی ہم ساری عمر ہم نے قرآن کی اسٹڈی بھی کی ہے، دیکھا بھی ہے، لیکن کبھی بھی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں پہ سرٹنٹی کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے کیوں یوز کیا ہے۔ بہت ہی جو ٹریڈیشنل اسلام میں تو بات ہی نہیں کرتے اس معاملے میں کہ کامل یقین یا سرٹنٹی کے بارے میں۔ یہ بہت ہی گہری بات ہے، انشاءاللہ اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، جو کہ جس کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ میں 96 سے پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انگلش ہے اس کی، who set up another God beside God, they will surely find out. They will surely find. جو اللہ کے ساتھ اور معبود بناتے ہیں وہ یقیناً جان جائیں گے۔ تو آپ ٹریڈیشنل اسلام میں دیکھ لیں، کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم توحید خالص اللہ کو مانتے ہیں۔ وہ دیکھ نہیں سکتے کہ ان کے اندر وہ جو شرک کا مادہ کہاں ہے۔ دنیاوی مطلب بیشتر چیزوں میں تو واقعی ہے کہ وہ کسی اور کو کریڈٹ دے دیں گے، چھوٹے چھوٹے جتنے بھی جو چھپے ہوئے شرک ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہیں، لیکن الٹیمیٹ شرک اللہ کے ساتھ بظاہر کسی کو ایز اے سورس بنانا یا ساتھ کھڑا کرنا، وہ اس پہ مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پرافٹ کو، اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم جب ٹریڈیشنل اسلام میں تھے تو ہم آرام سے عیسائیوں کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں سوال اٹھاتے تھے کہ بھئی یہ تو شرک ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے۔ اتنا وہ سوال اٹھتا تھا کہ یہ تو بہت ہی ظاہر سی بات ہے۔ ہاں، اس وقت ہم بھی یہ سوچتے تھے ہم شرک نہیں کرتے، اور دوسروں پہ ایزیلی کہ اور ان سے بات کرتے ہوئے بس یہی کنفیوژن رہتی تھی کہ آپ کیسے 3 in 1، ظاہر سی بات ہے وہ 3 آپ نے بنا دیے تو ایک تو نہ رہا، پھر یہ اور وہ، پھر اتنے سارے، اور وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے بھی دیر از ون گاڈ، یس وی بلیو، وہ 3 in 1، پھر وہ یہ ایسے 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 ایسے۔ یہ جب ہوا، جب ہم نے، میں یہی سوچتا رہا، اور میں اس بات سے قاصر تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ اس کی وجہ کیا تھی، کیونکہ ہم جو ہیں جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں ہم اس کو اندر سے دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ گاڑی چلا رہے ہو اور فری وے پہ جا رہے ہو، لیکن جب گاڑی خراب ہو جائے تو باہر نکل کے جب آپ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہو، پھر دنیا بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ وہ گاڑیاں سپیڈ میں گزر رہی ہوتی ہیں، اور آپ جب اندر بیٹھے تھے، سکون سے بیٹھے تھے، جب باہر آ کے اپنی دنیا کو دیکھا تو وہ منظر مختلف تھا۔ جیسے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا تو امبیلیکل کورڈ وہ کاٹنی پڑتی ہے، ورنہ وہ بچے کی زندہ نہیں رہ پائے گا، اس کو وہاں سے نکل کے پھر اس کو خود گرو ہونا ہے۔ ہمیں بھی اپنی امبیلیکل کورڈ کاٹنی ہے مذہب سے، اور سیپریٹ ہو کے خود مختار ہو کے سوچنا ہے، تب ہم دیکھ پائیں گے کہ ہمارے اندر شرک کہاں تھا۔ یہ تو جب میں نے باہر نکل کے اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ جب باہر نکل کے اپنے آپ کو دیکھا جہاں میں کھڑا تھا، تب مجھے نظر آنا شروع ہوا کہ شرک تو تھا کہاں پہ۔ وہ سب پھر واضح ہونے لگا۔ جب ہم کسی پہ انگلی اٹھاتے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ بہت ساری انگلیاں تو ہمارے طرف اٹھی ہوئی تھی، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، کیونکہ ہم باکس کے اندر بیٹھ کے سوچتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ چیز، جب تک آپ اپنے آپ کو اس سے سیپریٹ کر کے خود سوچیں گے نہیں تو وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم نے اتنی کہانیاں پڑھی ہیں پیغمبروں کی ابھی تک، اور جب بھی کسی کی کہانی پڑھتے ہیں، ابراہیم کی لے لیں، موسیٰ کی لے لیں، یوسف کی لے لیں، جس کی بھی لے لیں، تو ہمیں واضح طور پہ ان کی شرک نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم اس طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ جب تک ہم آئینے میں خود کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں وہ، آپ اپنے جسم کو، کسی کو بالکل باڈی کو ڈفرینٹ طریقے سے انالائز کرتے ہیں، دوسرے بندے کو ڈفرینٹ انالائز کرتے ہیں، ایون دو کہ آپ کی اپنی آواز بھی جب آپ سنتے ہیں ریکارڈر پہ، آپ کو بہت ڈفرینٹ لگتی ہے۔
تو وہ جب آپ کو ہر چیز کو تعلق کو توڑ کے وہ جو امبیلیکل کورڈ کو کاٹ کے آپ سیپریٹ ہو گئے باہر سے اپنے آپ کو دیکھو گے، شاید پھر آپ کو سمجھ میں آئے کہ شرک ہے کہاں۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جو لوگ مختلف مذہب کی اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر ایک کنکلوژن ایک ڈیسیجن پہ آتے ہیں، تو ہم لوگ ایسے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ مادہ ہے، وہ سرچ کا، وہ غور و فکر کا، جیسے سائنٹسٹ ہوتا ہے نا، وہ بیٹھ کے سوچتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ معبود بناتے ہیں وہ یقیناً جان جائیں گے۔ تو آپ ہیں جو بھی مذہب ہے، ہر مذہب جب اپنے آپ کو اندر سے دیکھے گا تو اس کو شرک نظر نہیں آئے گا، تو بہتر ہے نکال کے اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ یہ بات جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں اگر اس کو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یقیناً جان جائیں گے، تو یقیناً آپ جان جائیں گے کہ آپ کے اندر وہ شرک کا مادہ کہاں کہاں ہے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ جیسے فرعون کی بات دیکھ لیں، جب اس پہ موت ظاہر ہوگی تب اس کو نظر آیا حقیقت کیا تھی۔ تو یہ سارا معاملہ کہ اس سے پہلے آپ کو جاننا ہے، اور یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ ہم گرو اپ ہوئے بہت ہی ریلیجس فیملی سے، بہت ہی سید کٹر مسلم فیملی سے۔ اس وقت ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا شرک، لیکن جب باہر سے نکل کے اپنے آپ کو میں دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ شرک کہاں تھا۔ تو یہی ایک میسیج ہے، یہی پیغام ہے، اور یہ جا کے اس سرٹنٹی سے کنیکٹ کرے گا، اور جو خود غرضی کا معاملہ ہے اس سے کنیکٹ کرے گا، اور یہ جو اسٹڈیز ہم کرتے ہیں اس سے کنیکٹ کرے گا انشاءاللہ۔ پھر 97 We know full well that you may be annoyed by their utterance. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم ان کی باتوں سے ناگوار ہو سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے، ہم کو دنیا میں کئی باتوں پہ غصہ آتا ہے، کئی باتیں بری لگتی ہیں دنیاوی لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان میسنجر کو اور ان کے ساتھ جو بھی سیدھے راستے پہ اللہ کی فرما برداری میں چل رہے ہیں، جن کو ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان کی باتیں ناگوار لگتی ہوں گی، یہ بات ہے، اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ کے جو آس پاس لوگ ہیں وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، اور آپ کو ہوتا ہے کہ میرا باس دیکھے یہ میرے ساتھ جو ناانصافی کی جا رہی ہے، اور اچانک سے آپ کو باس کال کرتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سب کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو تم پریشان نہیں ہو، یہ میں سب دیکھ رہا ہوں، یہ تم سے جو بدتمیزی کر رہے ہیں میں سب دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ کو یہ بات کا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ میرے جو باس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، میرے آس پاس لوگ مجھے بدتمیزی کر رہے ہیں، اور وہ اس کو ان کی نظر میں یہ بات ہے، اور یہ بات آگے سامنے چل کے ان کے اوپر سامنے آئے گی، تو یہ وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کلامی کر رہے ہیں میسنجر سے، اور جو فرمانبرداری میں سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں جو یہ تمہیں یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کی، اور جو ان کا کردار ہے، جو ان کی عبادتیں ہیں، جو بھی نیگیٹو باتیں ہیں وہ تم کو ناگوار گزرتی ہیں، تو تم پریشان مت ہو۔ امیجن کریں آپ کو باس آ کے بولے کہ میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کتنی بار موویز دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، بندے میں ایک ہی خیال آتا ہے کسی طرح کوئی کیمرہ لگاؤ اور وہ پولیس والے دیکھ لیں یا ان کا باس دیکھ لے، یہ جو غلط کام کر رہا ہے کسی کی کوئی سن لے، ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ، اور جب کوئی ایسا سن لیتا ہے یہ بات سامنے آتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ کانسیپٹ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب کچھ ہے، تو اگر آپ سے کوئی بدتمیزی بھی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ بات جو پریشان کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کیوں کرتے ہیں، اور اس پہ ہمیں اندر سے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو ایکچولی جو بات ہے وہ بے ادبی کرنا، کسی کا بھی رحمان کی بے ادبی کرنا یا بدتمیزی کرنا یا شرک کرنا تو برا تو لگتا ہے، لیکن کیا وہ رحمان کی ریلی بدتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو سٹیٹس ہے وہ اتنا ہائی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم فزیکل لیول پہ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی زمین کے اوپر بھی جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اس گیلیکسی کے اندر، اس کے اندر 800 بلین لوگ یا 8 بلین لوگ رہتے ہیں، اور یونیورس دیکھ لیں، پھر 7 یونیورسز، تو یہ تو سوچنا ہی بیوقوفی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈس رسپیکٹ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے ان کو برا لگے گا یا ان کے ساتھ ان کی بے عزتی ہوگی، یہ تو سوچنا بھی استغفر اللہ والی بات ہے۔
اصل میں وہ شخص اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے اندر کی جو فصلیں اس کی ہے، اندر کی سوچ ہے، اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے باہر بتانے کے لیے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ ایک وہ بات ہے نا کہ ہمیں ایک بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ جتنے بھی پیغمبر آتے تھے، اب اس بات پہ غور کیجیے گا، جب وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ ہم پہ، تو مجھے، خیر شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے، لیکن مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کون شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ عذاب لے آؤ۔ کوئی بیوقوفی ہوگا جو بالکل ہی اس لمٹ تک پہنچ جائے، کہہ دے کہ ہاں نہیں عذاب لے آؤ۔ کون، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کہنے کی ان کو یہ فیل نہیں ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میسنجر ہو، ایسی بات تو نہ کریں کہ آ جاؤ لے آؤ عذاب۔ کتنی کہانیاں ہم نے پڑھی ہیں، کتنی بار یہ بات سامنے آئی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر کی، جو ان کے اندر جو سوچ ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ کیسے؟ آپ کے اوپر کسی نے گن تان دیا ہے اور کہا کہ اس کے پاس گن ہے، اور آپ کے اوپر پوائنٹ کیا ہو اس نے، سم ہاؤ آپ کو بڑا علم ہے، آپ کو پتہ چل جائے یہ گن فیک ہے، سم ہاؤ آپ کو پتہ چل جائے 100% یہ کھلونا یا اس میں ریئل ہے ہی نہیں، وہ جو 100% سرٹنٹی ہے وہ پھر آپ اس کو بولو کہ چلاؤ گولی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ فیک ہے۔ وہ فیکنس جب تک آپ کو ایون 10% بھی ہوگا کہ شاید یہ صحیح ہو، شاید یہ واقعی گولی چلا دے، شاید اس میں ہمت ہے، وہ ساری باتیں اگر اس میں 10% فیکٹر بھی ہوگا تو آپ نہیں بولو کہ گولی چلاؤ، یہ آپ جب ہی بولو گے جب آپ کو 100% یقین ہوگا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ یہاں پہ آ کے وہ جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بیسیکلی ایکسپوز ہوئے، مسٹیک کر رہے ہیں وہ بہت بڑی، اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے تھے کہ ان کو پیغمبر پہ 0 بلیف تھا، 1% بھی بلیو نہیں تھا کہ یہ سچا نبی ہے یا رسول ہے، یہ اللہ کا پیغام سچا ہے، پورے میسج پہ ان کو 0۔ ایک طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے کیا؟ اپنے آپ کے لیے وہ باتیں ریکارڈ ہو گئی ہیں، اب قیامت کے دن سنائی جائیں گی، تم نے کہا تھا کہ عذاب لے آؤ، کیونکہ تمہارے دل میں ذرا رتی برابر بھی میرے میسج پہ یقین نہیں تھا۔ یہ وہ بات ہے سمجھنے کی کہ یقین 0 تھا، یہاں پہ جو کامل یقین، سرٹنٹی کی بات آ رہی ہے، وہ اسی کی طرف بات جا رہی ہے۔ یہ باتیں ہیں جو انسان جو ہے اس ڈبے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے اللہ کے سامنے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ اس لیے تو ہمارا یہ اسٹڈی کرتے ہیں، لوگوں کو اویئر کر سکیں کہ تم اپنے آپ کو کیسے اللہ کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہو۔ یہ ساری باتیں تمہاری ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن یہ پلے کی جائیں گی تمہارے آنکھوں کے سامنے، جو ویڈیو کیسٹ ہے۔ یہ جو سبمیشن، سیکنڈ ایک تو آیت 19 میں انشاءاللہ میں جا کے اس کے بارے میں فردر بات کروں گا۔ تو یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اور یہاں پہ میں کچھ نوٹس جو کل رات میں نے بنائے تھے کے بارے میں۔ تو آیت نمبر 98، یو شیل سنگ دا پریزز آف یور لارڈ اینڈ بی ود دا پراسٹریٹرس، تم اپنے رب کی حمد و ثنا کرو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہو۔ تو ایک وہ کہتے ہیں کہ سنا کہ تمہارا خدا وہی ہے جس کو تم زیادہ تر دن میں یاد کرتے ہو، تو اس کا ایک منیمم جو ہے کہ 51% آف دا ڈے، پورے دن میں 51% اللہ ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے، سوچوں میں، خیالوں میں، کسی طرح اویئرنیس میں، کہ ہم بالکل دنیا میں مگن ہو گئے، اور پورا فجر پڑھ کے جاب پہ چلے گئے، اور زور تک ہم بالکل پتہ ہی نہیں تھا خدا کا، اور زور کی نماز پڑھی تو کافی دن کا حصہ تو گزر گیا۔ تو یہ 51% منیمم کے اس سے یہ ہمیں کام کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کو یاد کرتے رہنا، جاب پہ ادھر ادھر، تو وہ منیمم 50%۔ تو انسان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا یہ کیا بات ہے 91%، ہم کیوں، یہ تو مشکل کام ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن جو ریالٹی، جو لاجک کہتا ہے کہ کیوں نہیں 61% کیوں نہیں 71%، کیوں نہیں 81%، 91 پہ کیوں؟ جو ریالٹی، جو سچ ہے
وہ بولتا ہے کہ اس سے زیادہ تم فائٹ کرتے ہو اس کے اپوزٹ میں، اس سے زیادہ کیوں نہیں، کیونکہ اسی ہستی نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، وہی ہستی تو تمہارا ایک ایک سانس چل رہی ہے، تمہاری ایک ایک دل کی دھڑکن وہ چلا رہی ہے، یہ جو رزق تم کام کر رہے ہو، چل رہے ہو، ایک ایک قدم سوچ رہے ہو، چائے پی رہے ہو، اٹھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، یہ ساری جو چیزیں ہیں کون کنٹرول کر رہا ہے؟ تو 51 پہ تم لڑ رہے ہو، ہونا تو چاہیے تم لڑو اس سے زیادہ پہ، 61% کیوں نہیں، میں زیادہ سے زیادہ کیوں نہ کروں؟ تو جب تک وہ ہم اس بیریئر کو نہیں توڑیں گے، تو جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں نہیں رہیں گے، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہر روز ایسا ہو، بعض کا انسان بیزی بھی ہوتا ہے، ڈسٹریکٹڈ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اپنی ایک کوشش کرنا، کوشش جو ہوتی ہے نا، نیت کرنا کہ میں آج صبح اٹھاؤں، آج میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دماغ میں رکھوں گا، تو وہ میرے خدا رہیں گے۔ ہو سکتا ہے سنڈے کو مجھے 2-3 پنچز آئے، یا چھوٹی موٹی مجھے ہاتھ پہ کٹ لگ گیا، یا کچھ ایسا ہو گیا، تو ہو سکتا ہے اس دن اللہ میرے خدا نہ ہو، میں بہت زیادہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا، تو ہو سکتا ہے ایسی بات ہے۔ تو میسنجر آف کاوننٹ کہتے ہیں ہو واز یور ڈے آن منڈے، ہو واز یور ڈے آن ٹیوزڈے، ہو واز یور ڈے آن وینسڈے، کہ تمہارا خدا پیر کو کون تھا، منگل کو کون تھا، بدھ کو کون تھا؟ تم نے ذرا سوچا اس بارے میں؟ یہ باتیں سوچنے کی ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حمد و ثنا کرو اللہ تعالیٰ کی۔ تو جو باتیں ہوتی ہیں، سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو ہم الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، یہ 7% ہوتا ہے کمیونیکیشن۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا آمنے سامنے بیٹھ کے، جو آپ کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں وہ پوری کمیونیکیشن کا 7% ہوتے ہیں، 7%۔ 93% جو ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی ایکسپریشن، باڈی لینگویج، فیشل ایکسپریشنس، پاسچر، جیسچر، آپ کا میں اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ جس جسم کی جو جسم کی موومنٹس ہوتی ہیں، آپ کسی کی طرف دیکھتے ہو، مسکرا کے دیکھتے ہو اور کیئر سے دیکھتے ہو، آپ کی جو باڈی جس طرح سے موو ہوتی ہے، آپ کسی کو حق دیتے ہو، یہ ساری جو سٹائل ہے، کس طرح آپ بات کر رہے ہو، کسی نے آپ سے پوچھا کہ ہاؤ آر یو، آپ نے غصے سے بول دیا آئی ایم فائن، تو میں ٹھیک ہوں، غصے سے بول دیا، تو اس کا بالکل اپوزٹ ہو گیا، منہ سے تو الفاظ نکلے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی باڈی ٹون ایوری تھنگ جو تھی وہ اس کے اپوزٹ گئی۔ تو 93% نے انکار کیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس سے جا کے بات کرو گے، وہ آپ نے اس کی وہ نہیں لے لینی کہ آئی ایم فائن، آپ نے اس سے بات کرنی ہے، نہیں مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم ٹھیک نہیں ہو۔ تو یہ 93%، حالانکہ جو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تھا وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو لائبریریز بھری ہوئی ہیں نالج سے، وہ سارے ورڈز ہی ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ بیسکلی کمیونیکیشن کے بارے میں ہے کہ آپ جب کسی سے بیٹھ کے بات کرتے ہو تو وہ آپ کی جو ایموشنز وغیرہ، وہ ساری جو آپ کی جذبات، خیال، سوچ، دماغ، اللہ تعالیٰ تمہارے انر ایبلٹی کو بھی جانتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو وہ آپ کی کمیونیکیشن پہ بہت افیکٹ کرتی ہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ سورہ 23 میں جس کی جو آیت کا نام ہے مومنین، کہ مومنین وہ ہیں جو صلاۃ میں اللہ سے بہت ہی ریورنس کی، بہت ہی ادب اور تمیز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں تو افسوس ہے کہ ہمیں تو بولا گیا کہ صلاۃ جو ہے اکیلے پڑھو گے تو اس کا 1 گنا ثواب ملے گا، مسجد میں جا کے پڑھو گے 7 لوگوں کے تو 25 گنا ملے گا، مکہ میں جا کے پڑھو گے 100% گنا زیادہ ملے گا۔ تو بھئی یہ تو ناانصافی ہوگی، جو پیدا ہی مکہ میں ہوا ہے وہ تو ہر نماز ہی 1000 گنا آپ سے وہاں رہا، آپ ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، ساری عمر وہاں رہے اور ہر نماز وہاں مسجد بھی نہیں تھی، تو 5 نمازوں کا آپ کو 5 ثواب ملا، پوری زندگی بھی آپ لگا لیں تو اس جو مکہ میں رہتا ہے وہ ایک نماز پڑھ کے 1000 گنا، 1,00,000 گنا ثواب کما لے گا آپ سے زیادہ ایک نماز میں۔ تو یہ کوئی انصاف تو نہیں ہوا۔ ہمیں تو کانٹیکٹ ریٹ صلاۃ کا تو کانسیپٹ ہی پتہ نہیں ہے۔ یہ تو ابراہیم کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میک می بھی، مجھے بنائی ایسا جو صلاۃ کو قائم کرے اور میرے بچوں کو بھی۔ اور پھر بڑے امپلور کرتے ہیں پلیز ایکسیپٹ مائی پریئر۔ میں تھوڑی سی پیرافریزنگ کر رہا ہوں، بٹ پریٹی مچ یہی ہے اس کے اندر کہ یا میرے اللہ پلیز مہربانی کر کے میری اس دعا کو قبول کریں گے۔ وہ اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، انہی کے ذریعے تو ہمیں صلاۃ ملی ہے۔ تو صلاۃ ہے کیا؟ ہم تو سببوں میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، ایک ایک ورڈ کے 30 قرآن پڑھو، ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ کا الفاظ کا 30 ثواب ملتا ہے، وہ ثوابوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کانٹیکٹ پریئر تو جب آپ
کو سمجھ میں آنے شروع ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہو، رحمان الرحیم، کہ یا اللہ تھینک یو فار، آپ اتنے رحیم غفور الرحیم کہ آپ نے مجھے پیدا کر دیا. میں نہ ہوتا تو میرا تصور ہی نہیں ہوتا. میں تو دنیا میں آیا ہوں، میں تو سوچتا ہوں، میں تو چیزوں کو دیکھتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں، یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں. آپ کا اتنا بڑا کرم کہ آپ نے مجھے پیدا کر دیا. اتنے غفور، آپ نہ پیدا کرتے میرا تو وجود ہی نہیں ہوتا. فرعون کو اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرتے، وہ جتنا اکڑ کے چلتا تھا، کس چیز کی اکڑ تھی اس کے اندر؟ تو کو اللہ پیدا ہی نہیں کرتا تو ہوتا ہی نہیں. تو یہ عاجزی لے کے چلنا، پھر مالک یوم الدین کے یا اللہ وہ دن آئے گا، فور شور آئے گا، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا، مجھے یاد رکھیے گا. وہ کنیکشن بنانا آج، یک نعبد و یک نستعین، یا اللہ یہ تو مرسی ہے کہ آپ مجھے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے ڈائریکٹ مدد مانگوں، صرف آپ ہی سے مانگوں اور صرف آپ ہی کی بات کروں، میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں. تو وہی ابراہیم والی بات، میک می بی دا ون ہو ورشپ یو alone، میک می بی دا ون ہو اونلی آسک یو فار ہیلپ. یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا صرف کمٹمنٹ نہیں ہے کہ یک نعبد و یک نستعین، یہ ایکچولی ایک طرح سے دعا بھی ہے کہ یا اللہ میک می بی دا ون، کہ مجھے بنائیے، وہ مجھے انسپائرڈ کیجئے. جیسے یہ سورہ نیکسٹ ہے نا، گاڈ انسپائرڈ دی بی، مجھے اس طرف مضبوط کیجئے کہ میں آپ ہی سے مانگوں، اہدنا الصراط المستقیم. تو ہمارے پاس جب تک آپ اس کو مطلب کو سمجھ کے وہ اس کے ایسنس میں نہیں جائیں گے تو آپ وہ نہیں کر سکتے کنیکشن. تو جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حمد و ثنا کرو، تو جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں اور کیا کیا نہیں ہم نے کر دیے، ایک اگر حمد ہے تو اس کے برعکس 100 یا 1000 نعتیں ہیں. تو آپ خود ہی سوچ لیں، جب آپ باکس سے نکل کے باہر دیکھیں گے تو شاید آپ کو نظر آ جائے کہ ہمارے اندر شرک کہاں تھا. تو ہم تو صرف اللہ کی بڑائی، اللہ کا ذکر، اللہ سے تعلق، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ حمد و ثنا میں آتی ہیں. پراسٹیٹرز ان کو آپ جو لیں، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ جو کانٹیکٹ وے میں سجدہ کرتے ہیں، اور عام طور پہ بھی اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہو تو سجدہ کرنا، مطلب وہ جو لوگ صحیح کا سجدہ کرتے ہیں، جو خالص اللہ کا سجدہ ہوتا ہے، اس کی بات. تو جو حمد و ثنا ہے وہ اس کے بارے میں آنیسٹلی اگر آپ تھوڑا بہت اکیلے بیٹھ کے رات کو، اسپیشلی رات کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مقام محمود، کہ رات کو میڈیٹیٹ کرو تاکہ تم مقام محمود تک پہنچو. وہ مقام محمود کیا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو اتنی پاورفل ہے میڈیٹیشن، اتنی پاورفل ہے. ہمیں واقعی نارملی نیند آتی ہے اور نہیں جاگ پاتے، یہ بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے اس سے کہ مطلب. لیکن اگر بندہ جب اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے تھوڑا بہت ٹائم نکال کے کہ اکیلے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرنا کہ جو انہوں نے چیزیں بنائی ہیں، جو مجھ پہ فضل و کرم کیا ہے، اللہ کا شکر، مطلب بہت ساری چیزوں میں آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہو. صرف یہ نہیں کہ بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو منہ سے تو ورڈ نکل رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کا دماغ یہاں ڈسٹریکٹ ہو جائے. تو الفاظ تو نکل رہے ہیں لیکن باڈی لینگویج کہیں اور پہنچی ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو لے کے آنا، جیسے وہ ریلی میڈیٹیٹ نہیں کرتے، جیسے وہ یوگا وغیرہ والے جو بیٹھ کے بالکل کہتے ہیں کچھ مت سوچو، اپنے آپ کو فوکس کرو. تو بالکل اپنے آپ کو گہرائی میں لے جا کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو کچھ بھی چیز آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان دیا ہے، سپوز کان کس طرح کام کرتا ہے، میں سن سکتا ہوں. آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، چرند پرند بنائے ہیں، درخت بنائے، کوئی بھی ایسی چیز لے لیں. میں سانس لے رہا ہوں، یہ ہوا میرے اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے، اور کیسے وہ آکسیجن اور CO2 کا ایکسچینج ہوتا ہے، کیا کیا سبحان اللہ. یہ ایک چیز ہو گئی. میں نے ماشاءاللہ کئی دفعہ اس پہ میڈیٹیٹ کیا، یہ 7 سمندر بھی انک بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ، تو اس کے اندر آپ بہت گہرائی میں جا سکتے ہو کہ یا اللہ یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. جتنا آپ اس گہرائی میں جاؤ گے اتنا ہی آپ کے رونٹے کھڑے ہوتے جائیں گے. تو جب آپ ریلی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو گے تو پھر آپ یہ وہ حمد و ثنا اور یہ ساری عبادت پریکٹس، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اگلا جو ورس آنے والا ہے 99، جس میں ہے کہ اینڈ ورشپ یور لارڈ ان آرڈر ٹو اٹین سرٹنٹی، اور اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ کامل یقین حاصل کر سکو. یہ وہ بات ہے کہ جو ورشپ پریکٹسز ہیں، جو صلات جو سب سے مین ہے، وہ کیوں ہمیں سرٹنٹی کی طرف لے جاتی ہے؟ کیونکہ جو لوگ تو اول وضو ہی انہوں نے اس میں ملاوٹ کر دی، تو ان کو تو رانگ نمبر ڈائل کر دیا، تو ان کی تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی نہیں ہے سیڈلی. اس پہ آپ چاہے 1,00,000 کتابیں لکھ دیں کہ بھئی نہیں یہ بھی تھا وہ بھی تھا، جس کے آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی، ہم وہی کرتے تو رہے ہیں، اسی میں سے تو آئے ہیں. ہم
کیوں اس کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی سالڈ یقین ہی، کوئی بات ہی نہیں تھی کہ یہ اتنے سارے منہ میں کھلی کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ کہاں سے آئے؟ کوئی آپ کے پاس 100% ویلڈ پروف ہے کہ یہ بات سچی ہے؟ اس پہ بھی، ان کتابوں پہ بھی ہے کہ ان کو کئی نام دیا، یہ حدیث اتنی ویلڈ ہے، یہ اتنی ویلڈ، ان کو کیا کیا نام ہے، میں تو نام بھی بھول گیا، اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ سب سے اسٹرانگ حدیث ہے، اس کو ہم نہیں انکار کر، باقیوں کو انکار کر سکتے ہیں. بھئی کیسے اسٹرانگ ہے؟ بیکاز اس کو فلانے نے دیا، فلانے نے دیا، پھر سٹل وہ 250 سال گزرنے کے بعد اس کو لکھا گیا ہے. تو آپ کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ 250 سال گزر گئے؟ 250 سال. ہم کو تو بھی قائد اعظم کو گزرے ہوئے کتنا سال، ابھی 2026 چل رہا ہے، ابھی 100 سال نہیں ہوئے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے کیا بولا، انلیس کوئی ویڈیو ہو. ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کل کیا کھایا، تھوڑا سوچنا پڑتا ہے. 2-3 دن پیچھے چلے ہیں تو ہمیں اپنی ایکٹیویٹی نہیں پتہ ہوتی. یہ تو انسان کا دماغ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف آپ کے پاس قرآن ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کام ایسے کرنا ہے، تم رب سے ملنے جا رہے ہو. تو وہ تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اتنی عبادتیں ہیں، اتنی رات کی باتیں، اور یہ سارا جو ہے اب خود ہی سوچ لیں کہ وہ آپ نے ایک سنی سنائی بات کو ویلیو دے دی ہے، قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیا. آپ خود سوچ لیں کہ وہ جب تک آپ باکس سے نکل کے نہیں سوچیں گے تو آپ کو شاید نظر نہ آئے. تو جب آپ واقعی انسان، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وی ہیئر اینڈ وی اوبے، اور آپ اس پہ چلتے ہو، بات بھلے سمجھ میں نہ آئے لیکن پتہ ہے کیسے کرنی ہے، اس کو بس کر دو. جیسے موسیٰ نے کہا نا جاؤ بچڑا ذبح کر دو. ہو سکتا ہے ان کو نہ پتہ ہوتا بچڑا کیا ہے، یہ پوچھ سکتے تھے. سب ماننے والی بات نہیں ہے. وہ تو اس کا یہی کام ہوتا تھا، کھیتی باڑی کرنا، جانوروں کو ان کے پاس ہوتے تھے، گائے بھینسیں بکریاں، تو 100% ان کو پتہ تھا کہ یہ بچڑا کیا ہے. سپوز کسی کو نہ پتہ تھا تو وہ لاجک بنتا تھا، کوئی شہری بندہ ہو اس نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو، مجھے بتا دیں، وہ پھر ایک بات بنتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام ایسے کر دو، اور آپ کو پتہ ہے ماڈریٹ ٹون کانٹیکٹ میں پتہ ہے، بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ماڈریٹ ٹون کیا، ہم تو بڑے، تو آپ کر دو. کیونکہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کر دو، وہ اپنی ذہانت، اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ ہے اس کی ذہانت. اب اللہ تعالیٰ اس کی جو ذہانت اس کو کھول کے بتا رہے ہیں کہ یہ اس کی سوچ تھی، اور یہ دیکھو ریالٹی کیا ہے. اس مادے کو اس نے کیا، اور یہ ہم نے اس پہ بات کر چکے ہیں. تو جب انسان جو ہے واقعی اس نیت سے آتا ہے، بھلے اس پروسیس میں انسان سے غلطیاں تو ہوں گی آف کورس، لیکن جب وہ قالوا سمعنا وأطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس پہ اس فارمولے کو لے کے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اس کی نیت کیا ہے. بھلے اس نے جو قرآن پڑھا ہے اور اس کے اندر جو اس نے لکھا وہ اس نے ایگزیکٹلی کرنے کی کوشش کی ہے، اور بھلے اس کو مسٹیک بھی ہو جائے، تو وہ غفور الرحیم ہے. لیکن جو جان بوجھ کے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ڈنڈی مارتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر اور چیز ہو جاتی ہے. تو جب آپ خالص طریقے سے کانٹیکٹ پریئر اور عبادت کے پریکٹسز، رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ صلات قائم کرنا، یہ چیریٹی دینا، زکوٰۃ دینا، آپ انسان کو زکوٰۃ دینے کے بھی طور طریقے ہیں. یہ نہیں کہ غرور کے ساتھ یہ لوگ مطلب دل نہیں مان رہا کہ میرا پیسہ میں کیوں دوں، لیکن اس کا اپوزٹ کر کے سوچنا کہ یا میرے رب، شکر ادا کرنا کہ آپ نے مجھے اوپر والا ہاتھ دینے والا بنایا ہے. یہ مجھ سے زیادہ امیر ہو سکتا تھا. اس کے دماغ میں وہ مینٹیلٹی ڈال دیتے تو یہ مجھ سے زیادہ امیر ہوتا، مجھے غریب کر دیتے. آپ نے مجھے پیسہ آپ نے دیا، سب کچھ آپ نے کیا، مجھے اس لائق بنایا. تو وہ نیت لے کے چلنا، پھر یہ دل میں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کرنا کہ اللہ تعالیٰ گاڈ لوز دا چیریٹیبل، کہ اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں سے محبت کرتے ہیں. اس لالچ میں کہ میں پیسے دوں گا تو میرے رب مجھ سے، وہ ایک لالچ، اچھی لالچ ایک طرح سے، اس کو اگر بیڈ ورڈ سے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس نیت اندر یہ ہونی کہ میرے رب مجھ سے محبت کریں گے، وہ سوچ کر کے دینا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لے کے جاتی ہیں آپ کو سرٹنٹی کی طرف، جو کہ ہے اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ کامل یقین کامل حاصل کر سکو. تو یہاں پہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرٹنٹی کا ورڈ کیوں یوز کیا ہے میسنجر کو لے کے، کہ یہ جو تم سے دنیاوی باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت تمہارا ہو سکتا ہے دماغ جو ہے دنیا میں پھنسا ہوا ہے، مطلب دنیاوی لیول پہ دیکھ رہے ہو. لیکن جب تم ایز اے میسنجر بھی اور ایز اے فرما بردار انسان بھی، جب وہ
اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو حاکمیت کا جو ٹاپ درجہ ہے ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ کو دیتا ہے کہ وہی ہیں سب جو کچھ رن کرتے ہیں، وہی سب کچھ کام کرتے ہیں، یہ سارا جب وہ کر کے چلتا ہے تو پھر وہ اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، وہ دنیا کو بہت مختلف نظر سے دیکھتا ہے، وہ آخرت کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے کہ سارا چیز اس کی، کیونکہ وہ ایک طرح سے اس کی یقین کی حالت جب وہاں پہ پہنچتی ہے تو پھر وہ لوگوں کو، دنیا کو بہت ڈفرینٹ نظر سے دیکھتا ہے۔ اب جب جہاز میں بیٹھتے ہو تو دنیا کو ڈفرینٹ طریقے سے نظر آتی ہے، جب جہاز ٹیک آف کر جاتا تھا اوپر سے دنیا کو آپ کو بہت مختلف نظر آتی ہے۔ پھر آپ کو جب لوگوں کو دیکھتے ہو تو پھر آپ کو ان پہ افسوس ہوتا ہے، جب وہ آپ کا کہتے ہیں نا آپ غمگین نہ ہو تو پھر آپ کو ان کو دیکھ کے آپ کو ان کے بارے میں جو آپ کی فیلنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی جاتی ہے، وہ آپ کو ان کی باتیں بہت نہیں کرتی۔ آپ کہیں بیٹھے ہو، سپوز کسی مینٹل ہاسپٹل میں چلے ہو، وہاں پہ آپ کو لوگ الٹے سیدھے باتیں کر رہے ہو، میری جو زیادہ پہلی ون آف دا روٹیشن میری سائیک وارڈ میں تھی، تو میں وہاں گیا تو ایک پیشنٹ کو میں ٹیک کیئر کر رہا تھا، اس سائیک پیشنٹ کی، اچھا اس نے مجھے بڑی بدتمیزی کی میرے ساتھ، بڑی گندی بات، مطلب انسلٹ کرنا، یہ تم ہو ہی کیا چیز، یہ وہ، اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں بڑا ڈسٹرب ہو گیا، تو مجھے ٹیچر نے آگے بولا کہ دے آر ان کی مینٹل کیپیسٹی وہ نہیں، ان کی باتوں کو تم، اس کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو، تم کیوں اس کی باتوں میں، تو وہ بیچاری بیمار ہے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو یہ ان کی جو سوچ ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، دنیا والے جو مرضی ان کو بولے، ان کو تو غصہ آنا بند ہو جاتا ہے کہ یہ تو یوز لیس باتیں ہیں، یہ دنیاوی معاملے اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ وہ ہے کامل یقین کی کیفیت۔ تو جب تک ہم وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پرسکرپشن دی ہے دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی، کہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے نا یہ دوائی ایسے ایسے لینی ہے، تو ایک سیکنڈ، یہ دوائی ایسے ایسے لینی ہے، تو آپ اس کو فالو کرتے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس دوائی میں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن آپ اس پرسکرپشن کو فالو کرتے ہو۔ تو جو نیگیٹو فیکٹر کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتفاق تھا کہ یہ جو مجھ میں جو خود غرضی والا فیکٹر ہے وہ کیا تھا، کہ ماشاء اللہ سے میں بتاؤں، I'm not saying کہ ہم لوگ جو ہم اسٹڈی سارے کریں ہم سرٹنٹی پہ پہنچے ہوئے ہیں یا کامل یقین، لیکن کچھ تو ہوا ہے کہ ماشاء اللہ ہم لوگ دنیا کو بہت ڈفرینٹ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے چلے جائیں 4-5 سال پہلے، میں جب کسی سے دین کے بارے میں بات کرنا تو انہوں نے جب مجھے نیگیٹو باتیں کرنی مجھے بری لگتی تھیں، میں بحث بھی کرتا تھا اور میں ان کو فورس کرتا تھا کہ آپ کیوں نہیں مانتے یہ وہ، لیکن اب جو ہے میں کسی محفل میں بیٹھا ہوں کسی سے بات کر دوں، اگر وہ بندہ انکار کر دے تو مجھے وہ خود غرضی والا فیکٹر سامنے آ جاتا ہے کہ بندہ دین میں بھی جب وہ چیز فیل کرنا شروع کر دینا تو سم تھنگ ہیز چینج، کہ آپ نے کچھ تو ریالٹی دیکھی ہے۔ تو کئی دفعہ لوگوں سے میں بات کرتا ہوں تو وہ خود چونک جاتے ہیں کہ یہ بندہ بات کر کے ایک دم سے خاموش ہو گیا، وہ مجھے پھر وہ نہیں سننا فائن، مجھے وہ پرواہ ہی نہیں ہے، اور انسان کو اپنی فکر ہوتی کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں۔ تو یہ وہ ہے خود غرضی والا فیکٹر جس کے بارے میں مجھے کئی دفعہ ہوتا ہے، پھر میں بعد میں گھر جا کے سوچتا ہوں میں نے اس سے اور بات کیوں نہیں کی، میرے دل میں کیوں ایسی فیلنگ آتی ہے، جاؤ کرتے رہو، مجھے کیا، مجھے یہ سوچ کیوں آتی ہے کہ میں اس سے بات آگے کر سکتا تھا، میں اس کو اور سمجھا سکتا تھا، جب اس نے انکار کیا تو میں ٹھیک ہے جاؤ، ایسا کیوں؟ اور کئی دفعہ لوگوں نے مجھ سے بحث کی اور جب انہوں نے انکار کیا اور پھر پرابلم میں پھنسے، کہ ابھی ریسنٹلی 2 فیملی سے میری بات ہوئی اور انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ انکار کیا تھا، بلکہ الٹا میرا مذاق اڑا رہے تھے، اور ان کی پرابلم کی سامنے سمجھ میں آئی، تو ایک دل میں وہ فیکٹر آتا ہے، اس میں وہ بھی مجھے بادر کرتا تھا، جیسے غصہ آتا ہے نا، انسان غصے کو سپریس کرتا ہے، تو یہ آیت نمبر سورہ 7 کی آیت نمبر 93 تھی کہ he turned away from them saying, "O my people, I have delivered to you the message of my Lord, and I have advised you, how can I grieve over disbelieving people"، کہ میں افسردہ کیسے ہو سکتا ہوں جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا۔ تو قرآن بھی ایک طریقے سے جب آپ کو وہ نالج ملتا ہے تو پھر آپ کو، جب آپ کو کوئی انکار کر کے چلا جاتا ہے اور پھر وہ پرابلم میں پھنستا ہے تو آپ کو اس کے اوپر کوئی اداسی نہیں ہوتی، کچھ ٹھیک ہے بھک تو بیٹھ کے وہی فیلنگ آتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مجھے پچھلے 3-4 سال سے، میں ایون ایک سبمٹر سے بھی میری بات ہوئی اور وہ کلیئر کٹ ایک بات کو
ٹھکرا رہا تھا جو کہ قرآن کے حوالے سے ہے، اور میں نے اس کو سفر کرتے ہوئے دیکھا. پھر میرے اندر وہ آیا کہ میں اس کو بولوں نہیں بولوں، میں خاموش رہا، اور اس چیز نے مجھے بہت بھی کیا. تو یہ ون آف دا ریزن ہم لوگ یہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور میں سرمن وغیرہ اپلوڈ کرتا ہوں. یہ سارے کام اس لیے کرتا ہوں کہ اس خود غرضی اور اس کسی جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کا دشمن ہے، اور وہ جب بیمار ہوتا ہے یا کچھ کو پرابلم آتی ہے، میری اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں، تو اندر سے اداسی نہیں ہوتی بالکل بھی کہ مجھے اداسی کیوں نہیں ہوئی، مجھے میں سیڈنیس کیوں نہیں ہوئی. میرے اپنے فادر نے کلیئر کٹ سبمیشن کو، میں دور کہاں جاؤں، انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور کئی سال لگے. انہوں نے فائنلی مجھے الٹیمیٹم دے دیا، آج کے بعد میں مجھ سے بات نہیں کرنی. ابھی پچھلے دنوں شدید بیمار تھے. وہی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے دل میں ذرا برابر بھی ان کے لیے سیڈنس نہیں ہوئی، کوئی پریشانی کوئی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، دس از دا کانسیکوینسز، کہ یہ تو اب نتیجہ نکلنا تھا. جو کہ آنیسٹلی میں یہ اس کی باتیں شیئر کروں گی. کل رات بیٹھا یہی میں سوچتا رہا، اور جب یہ اسٹڈیز کی ورسز سامنے آئے تو مجھے یہی لگا شاید اللہ تعالیٰ نے یہ مس ہونے تھے، اور میں نے اس پہ بات کرنی تھی تاکہ اس بات کے بارے میں بات کر سکوں. اور یہ بات میرے دماغ میں کافی عرصے سے تھی کہ یہ ایسی بات کیوں، میں کیوں اتنا خود غرض ہو جاتا ہوں دین کو لے کے. میں خود اپنے لیے سوچتا ہوں، ایون اپنی اولاد کو بھی لے کے، اور اس کو لے کے نہیں مانتے ٹھیک ہے جنہوں مرضی ہے تمہاری پھر کانسیکوینسز بھی برداشت کرنے پڑیں گے. کہ وہ اپنے لیے سوچنا، دنیا میں تو ہوتا ہی ہے، دین میں کبھی پہلے سنا نہیں، لیکن وہ آتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور مجھے بادر بھی کرتا ہے. میں اس کے بارے میں فائٹ بھی کرتا ہوں. تو یہ اس لیے میں نے اس بات کو اس کے بعد میں لانا بہت ضروری تھا کہ میں کر سکوں اس بارے میں بات. یہ جو آیت ہے سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 28، اس کے آتے نا، دے آر دا ونس whose hearts rejoice in remembering God. Absolutely, by remembering God, the hearts rejoice. اب اس کو لے کے میں سرمنز میں بھی میں نے بات کی ہے، ایک سبمیٹر بھائی ہیں ان سے میں نے بات کی ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ 13 کی آیت نمبر 28 جو ہے، آپ آیت نمبر 27 میں چلیں، ایک آیت پیچھے، اس میں کیا آتا ہے؟ میں اس کی رفلی پڑھ رہا ہوں کہ God guides those who obey، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہیں، ان کو جو اللہ کے حکم قرآن میں سمجھ لیں. یہ آیت اسٹوری ہے، دے آر دا ونز ہوز ہارٹس ریجوائس. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کو خوشی ملتی ہے ریممبرنگ گاڈ. پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو اسٹرینتھ کرتے ہیں، ایبسلیوٹلی بائی ریممبرنگ گاڈ دا ہارٹس ریجوائس. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے دل کو خوشی نہیں مل رہی تو آپ زور سے نہیں فوکس نہیں کر رہے. تو میرا ان سے یہ بحث تھی کہ میں نے کہا آپ منہ میں چینی ڈالتے ہو، آپ کو فوکس تو نہیں کرنا پڑتا نا کہ چینی کا ٹیسٹ میٹھا آئے گا، وہ آٹومیٹکلی ایک فنکشن ہے. اگر آپ کی زبان میں پرابلم ہے تو آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا، وہ آٹومیٹک فنکشن ہے. یہ آٹومیٹک فنکشن جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایبسلیوٹلی، کہ وہ ہو کے رہے گا، کہ ایبسلیوٹلی آپ منہ میں چینی ڈالو گے تو آپ کو میٹھا فیل ہوگا. ہو نہیں سکتا آپ کو نمکین فیل ہو. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ فوکس نہیں کر رہے؟ بھئی 28 آیت کہاں سے؟ دے آر دا ونس، دے آر دا ونس. ہو آر دے؟ وہ کون ہیں؟ دے آر دا ونس. وہ کون ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. سو اگر ہم اطاعت کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ہوگا. امپاسبل. ہم نے اگر اس کو ٹھکرا دیا، ہم نے قرآن کو ٹھکرا دی. کیوں؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. دس از سمپل. دے آر دا ونس. ہو آر دے؟ گاڈ گائیڈز دیم ہو اوبے. دے آر دا ونس. تو فرنٹ وہ ایک دم سے اس بات کو، اور بھی کئی باتیں ہوئی ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی سی ہم اسٹرگلنگ. میں نے ان کو کہا مینشن بھی کیا، بٹ دے ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ. کہتے نہیں، یہ ڈائریکٹلی اس کو ڈسریگارڈ کہتے ہیں، منع نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب ان کی باڈی لینگویج ہو، اس کو اپنی بات بیچ میں لگا دیتے ہیں کہ نہیں تم صحیح طرح اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے. تو جب وہ کسی سچویشن سے گزرتے ہیں تو پھر وہ والی بات کہ وہ دل کو خوشی ملتی ہے، اور اسی کو میں فائٹ کرنے میں لگا کہ نہیں مجھے خوشی نہیں ملنی چاہیے. یہ بھی انسان فرم بتا، یہ بھی انسان ہے، میں کیوں ایسا سوچوں، اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ دیٹ بادرز می. وہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتی ہے خوشی دل میں. جیسے وہ آپ کو برا کہے تو آٹومیٹکلی غصہ آتا ہے نا، تو وہ آٹومیٹکلی ہوتی ہے. پھر وہ خود غرضی. یہ دو باتیں ہیں، ایک تو خود غرضی کہ میں اس کو کیوں بتاؤں،
غلط راستے پہ تو چلتے رہو. یو نو آپ اسکول میں پڑھتے ہیں اور آپ کو ایک بندہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے اور سم ہاؤ آپ کو پتہ ہے یہ جس سبجیکٹ میں اس نے انرول کیا ہوا ہے یہ بیکار ہے, یہ اتنے سال لگا بھی دے گا, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, خود یہ سوچ رہا ہے اس سبجیکٹ میں اس کو فائدہ ملے گا, اور آپ کو جو سبجیکٹ ہے آپ کو پتہ ہے یہی فیوچر ہے, تو وہ بھلا بندہ آپ سے بدتمیزی بھی کر لے, آپ اندر سے ہنس رہے ہو گے, ہاں کر لو میری بدتمیزی, مجھ سے بدتمیزی جو بھی. تو وہ ایک کانسیپٹ اگر آپ اس بات کو سوچیں وہ شاید آپ کو سمجھ میں آئے کہ دین کے معاملے میں وہ جب وہ چیز آتی ہے جب آپ کو وہ آپ کامل یقین کی سرحدوں کے آس پاس پہنچنے لگتے ہو تو چیزیں بدل جاتی ہیں. پھر آپ کو دنیا میں ایک تو غرض نہیں ہوتی, دنیا میں کوئی آپ سے بدتمیزی کرے, لینا ہے میسج لو میرا, وہ جو کہتے ہیں نا بھاڑ میں جاؤ والی بات, وہ والی کیفیت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ بری عادت ہے یا اچھی بات ہے, لیکن مجھے یہ بادر کرتی ہے. پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو ایکسٹرا ہیلپ دے دوں اس معاملے میں, اس خود غرضی کو توڑنے کے لیے. آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی بہت اچھی فرم میں کام کرتے ہیں, آپ کو بہت بینیفٹ اور بہت آپ کو سہولتیں ہیں, آپ کا باس بولتا ہے جا کے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرو کہ آئے میرے پاس کام کریں. وہ ایک خود غرضی والا فیکٹر ہوتا ہے نا, میں اکیلے کیوں نہ مزے لوٹوں, وہ ہوتا ہے نا انسان کے اندر, وہ نہیں چاہے گا کسی کو بتایا میں اکیلے ہی فائدے لوٹوں میں, اور کیوں اس میں آگے یہاں پہ کام کرے. تو وہ جب آپ بارڈر کے قریب پہنچتے ہو نا تب آپ کو دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. پھر آپ دین کو بھی اس ترازو میں تولتے ہو اور پھر آپ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے. یہ ہوتا ہے, میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس اس کو میں فائٹ کرتا ہوں. تو یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 ورسز کو روکنا تھا تاکہ میں اس پہ بات کروں, اور میرے اندر کی جو چھپی ہوئی جو نیگیٹو بات ہے میں چاہتا تھا کہ اس کو سامنے لے کے آؤں سب کے سامنے, کہ خود غرضی اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا جو دشمن ہے وہ جب اس کے اندر اس کو جب دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں تو اس پہ خوش ہونے والی بات, یہ دونوں چیزیں ہیں اور میں پہ فائٹ بھی کرتا ہوں. اور اسی لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم یہ قرآن اسٹڈی کرتے ہیں, اور میں ایکسٹرا ورک کرنے کی کوشش کرتا کہ وہ میرے ضمیر پہ بوجھ نہ رہ جائے اس بات کا. اور یہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ بس میں یہی 4 آیتوں کے بارے میں پڑھوں گا, کیونکہ یہ بہت گہری باتیں تھیں جو مجھے اتنے عرصے سے, اور اگر آپ اس بات کو سمجھ سکیں, یہ میرا پرپس کیا تھا اس اصل میں جو یہ باتیں ظاہر کرنے کا, اصل میں جو یہ کہ اپنے آپ کو اس ڈبے میں سے نکال کے سوچیں, باہر نکل کے خدا را تھوڑی دیر کے لیے سب بھول جائیں, اپنے آپ کو ایک نیوٹرل کر کے باہر, پھر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں باہر سے کہ میرے اندر شرک کا مادہ, شاید آپ کو شرک کا مادہ نظر آئے. اور پھر آپ کی میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ صرف فرضی باتیں نہیں ہیں, یہ ایکسپیریمنٹ جو اصل میں بندہ, سپوز کوئی بندہ جنگ سے واپس آتا ہے تو اصل میں وہ فوج میں اس نے سامنے جنگ ہوتے ہوئے دیکھی ہے, وہ ایکسپیرینس اس کے پاس ہوتا ہے, جب وہ بات کرتا ہے تو لوگ سنتے ہیں. تو ایسی کیفیت سمجھ لیں کہ یہ ہم ہوائی باتیں نہیں کر رہے, یہ تھیوریٹیکل باتیں نہیں کر رہے, یہ ایکسپیریمنٹل باتیں ہیں, پریکٹیکل باتیں جو ایکچوئل ہیں. جبھی تو یہ خود غرضی اور یہ خوشی والا معاملہ بیان کرنے کی ضرورت کہتی کہ وہ آپ پریکٹیکل اس کو فیل کر چکے ہو. تو اس لیے ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ آپ شاید تھوڑا سا سمجھ سکیں, کیونکہ جو ہماری جنت ہے ایبسلیوٹلی دا ہیون اسٹارٹس آن ارتھ, یہ 100% فیکٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جس دن ہم اس بات کو سمجھ گئے اور اس پہ ہم نے جد و جہد شروع کر دی, اور جب واقعی اللہ کی کنگڈم میں ہوں گے تو پھر دنیا بدل جائے گی. ماشاء اللہ. مے گاڈ فرگیو می اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوگی ہو, اور مے گاڈ کیپ اس آن دا رائٹ پاتھ. تو انشاءاللہ سورہ 15 کی 99 فنش کرتا ہوں. السلام علیکم. MashaAllah, brother. ماشاء اللہ. پریز گاڈ. ماشاءاللہ برادر, یہ تو امیزنگ آپ نے یہ اسٹڈی کی ہے, اور جو اپنے ایکسپیرینس اور جو قرآن کی ورسز کو جس طرح سے آپ نے یہ سارا اتنی پریکٹیکل ایکسپیرینسز کے ساتھ جیسے آپ نے بیان کیا ہے,
یہ امیزنگ ایسے دل اور دماغ میں بیٹھ جانے والی تھی. ماشاء ماشاء اللہ it's amazing. Praise be to God. Beautiful. علی علی آپ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. یو ور سو ڈیپ اینڈ سو میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کیا کہوں. آپ نے خوفزدہ کر دیا ہے. اتنی بڑی حقیقت اور اس طرح اس کو بیان کیا ہے. I'm shaking. That's the reality. معافی مانو. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. انشاءاللہ. Amazing. It was amazing. MashaAllah. Praise God. ڈر لگنے لگ گیا اپنے آپ سے. یہی تو کیفیت ہے، ڈرنا. جتنا انسان عاجز ہو سکے. جتنا میں کل رات بیٹھا نا جاب پہ تھا اور پھر میں کافی دیر پہ اسٹڈی کرتا رہا اور میری اپنی حالت عجیب سی ہو گئی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 ورسز مس ہوئے. اس میں گاڈ از رننگ ایوری تھنگ. دیر واز اے ریزن کہ اس بات کو سامنے لایا جائے، اس بات کے اوپر بات کی جائے. MashaAllah. Thank you, brother, for sharing your personal experience. But sharing is also, really خود کو بھی assurance ہوتی ہے اس میں، بندے کے ڈاؤٹس نکل جاتے ہیں. مگر I'm a little bit confused کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ خود غرضی. I don't see it that way. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ when you are certain and let's say, no, I'm just speaking for myself, but even for you, I was a little surprised. Why would you Urdu have... please. Urdu please. Thank you. Thank you for reminding. میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو ایسا کیوں لگا، خود غرضی کا فیلنگ کیوں آ رہی تھی نا. میں اس کے بارے میں سوچتی رہی. تو یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے کہ لیکن مجھے اس میں خود غرضی نہیں نظر آئی کبھی. تو میں کمپیئر کر رہی تھی دونوں چیزیں. جب when you are certain about something کہ اگر آپ کے کوئی بہت قریب لوگ ہیں جن کو آپ نے بے شمار دفعہ کوشش کی، اس کے بعد ایک بند سا لگ جاتا ہے. اور مجھے انسان کو واقعی اس میں افسوس تو ہوتا ہے لیکن صبر آ جاتا ہے اس بات کا سوچ کے کہ قرآن میں اتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ نو میٹر وٹ لوگ اپنے جیسے کہ نوح کی اگزامپل ہے، ابراہیم کی اگزامپل ہے. ایک نیچرل انسان کی انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ جو میں جانتا ہوں کاش کہ یہ انسان بھی جان سکے کہ کتنا فائدہ ہے. ڈیفینیٹلی اٹس اے اسٹیٹ آف سرٹنٹی کہ آپ اس فائدے کے لیے you tried once or twice or 2-3 times and then you get afraid, like when God tells you کہ تمہیں ہر انسان کا معاملہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آلریڈی اس کی سول کے مطابق ہوا پڑا، اور اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے نبی یعنی کہ ابراہیم کو کہہ دیا کہ ڈونٹ بہیو لائک این اگنورنٹ ون، کہ کسی جاہل کی طرح تمہیں تو علم ہے، تم تو علم والے ہو، تم نے جہالت اس میں بات میں کیسے دکھا دی. تو جب آپ کو علم ہے تو کہ یہ سول جو ہے نا یہ انڈیپینڈنٹ ہے. میرا تو باڈی کا رشتہ ہے یہاں سے، یا خون کا رشتہ ہے کسی کے ساتھ، آپ کے بھائی ہیں یا آپ کی اولاد ہے یا کوئی بھی ہے. تو مگر یہ سول تو اللہ کی کریشن ہے، یہ سیپریٹ اینٹیٹی ہے میرے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ میں نے ہر کسی کو انڈیویجولی کریٹ کیا، یعنی کہ ایک ایک سول پہ ان کے قریب ہر سول امپورٹنٹ ہے. تو میں اس طرح یہ سوچ رہی تھی، میں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو کہ بینگ سیلفش یا
خود غرضی تو اس میں پرابلی نہ ہو، بلکہ زیادہ ہے کہ انسان کچھ عرصہ کے بعد not that you give up but ایک صبر سا آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ جانے اور ان کا رب جانے، میں نے اپنا کام کر دیا. یہ میرا تجربہ ہے، اور اٹ مائٹ بی the same thing as you or it might be very different. Just wanted to share that, Masha. یعنی وہ آپ جو بات کر رہی ہیں نا، انڈرسٹینڈ مے بی میرے اندر ہر انسان میں تھوڑا بہت ڈفرینٹ طریقے کی خود غرضی ہوتی ہے. میرا لائک جب پہلے میں تھا دنیاوی حساب سے کہ میں کسی کو یہ بات کیوں بتاؤں، میں اکیلا فائدہ، وہ ایک ہوتا نا تھوڑا سا. Yeah, yeah, بالکل. لائک میری جاب پہ Same with me. Yeah, ہے نا، so many times. ہاں یہ میں فائدہ اٹھاؤں یا اور کسی کو، وہ ایک ہوتا فیکٹر. تو جاب پہ لے کے سپوز میری جاب پہ جو ہے کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس کو پہلے تو دل میں خیال آیا کہ میں کیوں اس کو بتاؤں، یہ آئے گا تو میرا بزنس لے لے گا. پھر میں نے کہا نہیں، رزق تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ تم نے اگر سوچ بھی لیا تو غلط ہے. تو میں نے اس کو وہاں پہ میرے دل میں خیال آیا، لیکن میں نے اس کو بتا دیا یہ پروسیس ہے، تو میں جاب حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا. تو وہ خود غرضی وہ آتی ہے نا. اب دین میں وہ اس طرح ہے کہ آپ کو جب اتنا یقین آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہ چیز آتی ہے کہ میں کیوں غلط راستے پہ لگے رہیں میں کیوں بتاؤں، میں اپنے تک کی کیوں نہ رکھوں، میں اکیلا کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں. وہ جیسا فرسٹ کلاس میں کم سے کم لوگوں، وہ ایک انسان کی وہ فطرت ہے. اس کو بالکل. میں یہ نہیں کہتا کہ میں، وہ جیلسی بھی لوگوں میں ہوتی ہے، ہیٹریڈ ہوتا ہے، بہت ساری چیز ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک نیگیٹو فورس ہے جس کو پھر آتی ہے، تو میں اس کو فائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہی جو آج کی اسٹڈی کا میرا فوکس بھی اسی پہ تھا کہ میں اپنی یہ نیگیٹو بات کو ظاہر کروں اور بتاؤں کہ بھئی یہ ہے اور میں اس سے فائٹ کرتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن کوئی میرے گریبان آ کے پکڑے کہ بھئی تم اتنے خود غرض نکلے کہ تم نے اس بارے میں بات بھی نہیں کی. تو یہ میرے لیے ایک طرح سے وہ میرا کیس اسٹرانگ کرنے کے لیے میں نے تو اسٹڈی بھی بنا کے ریکارڈ بھی کر دی تھی. آپ ہی نے آ کے نہیں سنی تو اس میں میرا کیا قصور ہے. ہاں میرے اندر وہ نیگیٹو فیلنگ تھی، پھر بھی میں نے اس کو فائٹ کیا اور لوگوں شیئر کرنے کی کوشش کی. وہ جیسے بتا رہا تھا کہ میں کسی محفل میں بیٹھتا ہوں تو کوئی سن رہا ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا انکار کرتا ہے تو میرے کو بھی دل میں آتا ہے نہیں ٹھیک ہے، چل لگے رہو اسی پہ. وہ جو آپ کو کامل وہ جو یقین آنا شروع ہوتا ہے نا، پھر آپ کا فوکس آخرت پہ ہو جاتا ہے. پھر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہو، دماغ یہ کہتا ہے، آپ کی سول یہ کہتی ہے نہیں لگے رہو اس معاملے میں. انسان تو انسان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میسنجر کو بھی کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ ان سے کہ اگر یہ میرے اوپر ہوتا تو میں تمہیں آج ہی تم پہ عذاب لے آتا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، اس میں صبر نہیں ہے. Wow. ایون میسنجر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے بول دو کہ اگر عذاب لانا میرے بس میں ہوتا تو میں آج ہی عذاب لے آتا تم کے اوپر، رائٹ. تو ان کے اندر بھی وہ چیزیں تھیں. تو میں اس پہ اس لیے ذرا بحث کرنا چاہتا تھا تاکہ اسٹڈی کے حوالے سے اس کو میں سامنے لا سکوں. اور وہ جو دل میں خوشی آنا، اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ کسی نے انکار کیا اور پھر وہ اس نے سفر کیا تو دل میں وہ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، وقت بیٹھ کے تو، لیکن اس کو بھی میں اچھا فائٹ کرتا ہوں، نہیں مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے. کیوں میں خوش ہو رہا ہوں؟ وہ ایک Wow. انسانی فطرت ہے. Yeah, amazing. Praise God. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کو میں ایکسپریس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. میں اپنے فادر Yeah. تک کی ایگزامپل دی ہے، یہ وہ سیویرلی سک ان ICU، لیکن میرے اندر ذرا سی بھی دل میں نہیں آئی. ہیومن بینگ میں تو بہت کمزوری ہیں، یہ انسان کے اندر کی کمزوریاں ہیں Yeah. جو بہت سے لوگ نہیں شیئر کرتے. اینڈ یو ڈیڈ اٹ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. انسان تو ہے ہی سراسر سر سے لے کے پاؤں تک کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے، گناہوں سے، بے وقوفیوں سے. اور پھر اندر سے دل میں خیال آ رہا تھا کسی کو بات کرو نا تو دل میں وہ نیگیٹو جو فیلنگ ہے نا، کہتے وہ کہہ رہی ہوتی کہ اللہ کرے یہ مطلب یہ نہ قبول کرے، تم اکیلے ہی سبمیشن میں رہو. وہ چیز بھی بہت کرتی ہے. کیوں اندر سے وہ آتی ہے کہ یہ بندہ جس کو میسج دے رہا ہوں نہ قبول کرے اسی پر. پھر میں اس کو بات کروں گا کہ بھئی تم سوچ سمجھ کے اس مذہب میں آنا، اس میں شروع میں تمہارے پرابلم آئیں گی، یہ وہ ورنہ نہیں کر سکتے تو اسی پہ لگے رہو. تو اس کو فائٹ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. ماشاء اندر کے شیطان کو مارنے کی کوشش. بالکل. شیطان بولتا ہے نا یہ اندر سے ہمارے ساتھ. تو جب دیکھتا ہے نا کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہا ہے، تو اس کو روکو، ابھی روکو.
اور مجھے ڈر ہے کہ اس وقت میری عادت تھی مجھے کہ دوزخ میں نہ لے جائے، اسی لیے میں نے I want to talk about it، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا. گریٹ، ماشاء اللہ، گریٹ شیئرنگ. Praise God. Great share. انسان پازیٹیو فیلنگس کی طور دفعہ آرام سے شیئرنگ کر سکتا ہے. دس از اے ہارڈ ون. Yeah, hard, Yes. very hard. Yes. اپنے اندر سے اپنے آپ کو بندہ بہت مشکل ہے لیکن اپنے آپ کو بتانا اور اپنے آپ کو شیئر کرنا دوسروں سے میں انسائڈ. ہاں ماشاء اللہ، میں مطلب یہ بھی یہ سمجھ سکتی ہوں کہ جب کسی کو آپ نے بہت میسج دیا ہو اور اس انسان نے اتنی بری طرح فائٹ کیا ہو اور میسنجر تک کو کرس ورڈز اور یہ وہ، میں نے ایسے لوگوں کی ایسی شدید سفرنگ دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ انسان کانپ جاتا ہے. لیکن اس میں نے یہ دیکھا کہ میں نے وہ چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم آپ کو سمجھانے کے لیے کامل یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں. اور ایک شخص تو کہ اس قدر بدتمیزی اور اس کی اتنا غصہ تھا نا میسنجر آف دا کاوننٹ کے بارے میں کہ اس نے اس کو شیطان تک کہہ دیا، اور اس پرسن کو منہ کا کینسر ہوا. واو. اس سے زیادہ بڑی تکلیف نہیں ہے جب آپ وہ ہاتھوں سے لکھ کے بات ہوتی تھی اور یعنی کہ پین سے منہ کھل نہیں سکتا تھا، کچھ نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بول سکتے. Just imagine. اتنی تکلیف کہ انسان کانپ جائے. اور وہ چیز آپ کی آنکھیں کھول دیتی ہے کہ بھئی یہ ہوتا ہے، کہ یہ انجام ہے. یعنی کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بنائن وہ کرتے تھے بھئی آپ کا مذہب آپ کو، ہمارا ہمیں، اور آپ کی دوستی برقرار رہتی ہے، آپ کی یعنی کہ لین دین رہتا ہے. وہ پرسن باقاعدہ جو ہے نا رشتے توڑ کے لوگوں کو گاڑی سے دھکا دے دیا کہ بھئی تم نکل جاؤ کیونکہ تم میسنجر اس میسنجر کو مانتے ہو. تو اس طرح کی چیزیں نا جب کوئی ایک ایکٹیو اینیمی آف گاڈ بن جاتا ہے، ان کا وہ جو ہے نا دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں، اور تو ان کا تو حشر بالکل باقیوں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی جو نہیں لڑتے مگر وہ مانتے نہیں ہیں، دے آر اسٹل آن اے ڈفرینٹ، وہ ایک دوسرے لیول پہ ہیں. لیکن جو ایکٹیولی اللہ اور میسنجر کو فائٹ کرتے ہیں، ان کا حشر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پہ. ہاں نہیں، بڑے بڑے کیسز ہوئے ہیں اور لوگوں کو اتنی تکلیف میں دیکھا ہے. بڑی تکلیف. اور پھر وہی بات نا کہ جب اللہ کے دشمن کے اوپر پھر وہ کچھ ایسا برا وقت آتا ہے تو اندر سے پتہ نہیں وہ خوشی کی ایک لہر اٹھتی ہے، تو اسی کو میں سپریس کرتا ہوں. اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ پتہ نہیں اٹس رائٹ اور رانگ، ہے تو اللہ کے دشمن، تو بس کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے تو اوکے سوری کچھ نہیں، میں کہہ چکی، میرا اندر سے شور ہو